یسوع کے قادر نام میں آپ سب کو سلام. سروں کو اٹھاتے ہیں. جیسا کہ جانتے ہیں آپ کہ ہم ٹیوزڈے کو آج کل اکثر اسٹڈی کرتے ہیں خدا ان کے کلام کی، اور خدا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے پیار کے لیے، ان ڈفرینٹ موڈز کے لیے، موڈز آف لرننگ کے لیے جو خدا ہمیں بخشتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود بھی بائبل مقدس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور جتنی عمر میرے پاس ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک اسٹوڈنٹ کی ہی لائف گزرے گی. اور مجھے اس میں بڑی خوشی ہے کہ جب میں خدا کے کلام کا مطالعہ کرتا ہوں، اور بہت کم دفعہ مجھے موقع ملا زندگی میں کہ میں مکاشفہ کی کتاب کو اس طرح پیش کر سکوں، شیئر کر سکوں. بارہا کوشش کی گئی لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا. اور ابھی بھی میں جب اس موڈ میں واپس آتا ہوں تو مجھے کمپیریٹیولی کافی جیسے ایک ٹوسٹ کا ایک سامنا ہوتا ہے، کیونکہ میں مینٹلی طور پر بہت زیادہ اب کنونسڈ ہوں ایونجلزم کے لیے کہ ہم ایونجلزم کریں، لوگوں کو خدا کی خوشخبری کی بات بتائیں. اور میرے عزیزو، یہ میں نے سمجھا ہے کہ یہ ایک پیشن ہے جو آپ کے اندر ہونا چاہیے، اور ہو سکتا ہے جب خدا آپ کے اندر کریٹ کرتا ہے تو یہ خدا کا ہی کام ہے، اور ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں آپ سب کے لیے خدا کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کو سلامتی میں دیکھا ہے، اور یہ کلام کی باتیں، مقدس کلام کو پڑھنا یہ بڑا زبردست ہے. اس کو سیکھنا، اس کی ترتیب میں جانا بڑا ہی بہت ہی اتم ہے. خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، خدا کو جلال دیتے ہیں. باپ آسمانی، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس تیرے بڑے پیار اور اس محبت کے لیے، اس رحم اور تیرے طرز کے لیے، تیرے بندہ جان کے لیے جس پر تو نے ان باتوں کو عیاں کیا. خدا او باپ آسمانی، جنہوں نے ہمارے لیے ایک اچھی بنیاد رکھ چھوڑی، جو تیرے ساتھ اس قدر لپٹے رہے کہ وہ اپنی ذات کو بھول گئے، وہ اپنے دکھوں کو بھول گئے، اور انہوں نے خداوند اپنے بدنوں سے تجھے جلال دیا. اور خدا تو ان کے بدنوں کے اندر سے ہو کے گزرا، اور وہ بھید اور وہ مکاشفے جو انسانی عقل سے بعید ہیں، خدا تو نے ان کے سپرد کیے. اور خدا میں اس پیار کے لیے جو وہ تیرے کلام سے اور تیرے ساتھ اور تیری کلیسیا کے ساتھ کرتے رہے، خداوند ہم تیرے شکر گزار ہیں خدا. اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج تیرے سامنے ہیں، اور خدا منت کرتے ہیں وہ آگ جو روکی ہے ہمارے اندر جلا، تاکہ ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ پیار اور وہ عقیدت تیرے لیے پیدا ہو اور تجھے جلال دیں. نہ صرف کہ اس کتاب کو پڑھنے والے بنے، بلکہ اس پر بڑی احتیاط کر کے عمل کرنے والے بن جائیں، اور اپنے بدنوں سے تجھے جلال دیں. تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں آمین. سر کو اٹھاتے میرے عزیزو. آپ جانتے ہیں جب ہم نے لاسٹ اسٹڈی کی تو ہم نے آسمان کی کچھ باتوں کو سیکھا، اور میری سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی خواہش تھی کہ آج میں خدا کی ذات کے بارے میں باتیں کروں، اور ان پتھروں کا جن کا ذکر ہم نے مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب میں پڑھا تھا، میں ان کا ذکر کروں. اور میں نے کوشش کی کہ بائبل میں ان پتھروں کو اور کہیں کہاں ذکر ہوا ان کو پڑھوں. اور میرے دل میں اس کا بڑا احساس تھا، کیونکہ وہاں پر میں نے کچھ باتیں کلیسیا کے تعلق سے کیں، اور 24 بزرگوں کو کورنگ دی کہ وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں دلہن کلیسیا کو. تو میرے دل میں تھا کہ میں خدا کی ذات کے بارے میں جو باتیں مکاشفہ کے 4 باب میں لکھی ہیں ان کو بیان کروں. لیکن somehow خداوند نے جس لائق مجھے کیا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. کبھی بھی آنے والے دنوں میں، شاید اگلی سٹڈی میں، جیسے بھی خداوند میرے لیے ممکن کرے گا، میں ان باتوں کو ری ایکسپلین کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں بہت زیادہ اسپرٹ اورینٹڈ میسج دینا پسند کرتا ہوں کہ اسپرٹ کی لیڈنگ میرے ساتھ ہو، چاہے میں وہ سٹڈی ہی کیوں نہیں کرا رہا. مجھے اس کو ڈفرینٹ طور سے کرنے کا اور خدا کی روح کی ہدایت میں کرنے کا بڑا شوق ہے. اور آج ہم 5ویں باب میں جب آتے ہیں تو ہم کو یہاں پر ایک دلچسپ کتاب کا سامنا ہے جو مہریں لگا کر بند کی گئی تھی. اور میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کتاب مقدس کھولیں، اور جتنی بھی ورسز میں پڑھ سکا ضرور پڑھوں گا.
تاکہ ہم ان کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جا سکیں. اور مکاشفہ کتاب کے 5 باب کی پہلی آیت میں لکھا، اور جو تخت پر بیٹھا تھا، جس کا بھی ہم نے چوتھے باب میں ذکر کیا، جس نے جان کو کہا کہ اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں بتاؤں جن کا ہونا ضرور ہے ان کے بعد. میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. یہ ایک کتاب تھی جس کے اوپر 7 مہریں لگائی گئی تھی. بیسیکلی پرانے وقت میں جو کتابیں تھیں وہ تمار ہوتے تھے جو کہ لپیٹے جاتے تھے. تو آپ لیفٹ سائڈ سے پڑھتے ہوئے اس کو کھولتے تھے تو رول کرتے جاتے تھے، اور رائٹ سائڈ سے کھولتے جاتے تھے. اس طرح تمار جو ہے وہ ہاریزنٹلی پڑھا جاتا تھا اور اس کو ویسے ہی لپیٹا جاتا تھا. اب تو ہمارے پیجز ہمیں ورٹیکلی ہم پڑھتے ہیں، اوپر سے نیچے کو پڑھتے ہوئے آتے ہیں، لیکن جب تمار تھے، اسکرولز تھے بیسیکلی، تو ان کو ہم لیفٹ ٹو رائٹ پڑھتے تھے، اس لیے کہ ایک طرف سے کھلتا جاتا تھا، اور جس کو پڑھتے جاتے اس کو رول کرتے جاتے تھے، کور کرتے جاتے تھے، اور جو پڑھنا ہے اس کو ان رول کرتے جاتے تھے تاکہ اس کی طرف جا سکیں. اور لاسٹ میں اس کو باندھ دیا جاتا تھا سٹرنگ کے ساتھ، اور اس سٹرنگ کے اوپر ویکس لگا کے اس کو سیل کر دیا جاتا تھا. اور موسٹ آف دا ٹائم اس کو جو اسپیشل بائنڈنگ تھی اس کو 7 سٹرنگز کے ساتھ یا 7 سیلز جنہیں کہا جاتا ہے، ایسے بند کیا جاتا تھا. تو یہ اسی کتاب کی غالباً بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ میں ایگزیکٹلی تو نہیں کہہ سکتا کہ ایسے ہی، لیکن یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ایک سکرول ہے جس کو 7 جگہوں سے باندھ کر اوپر اس کو سٹیمپ کر دیا گیا ہے، جس کو سیل کہا گیا ہے. اور جب تک ان سیلز کو کھولا نہیں جائے گا اس کتاب کے اندر ہم کیا لکھا ہوا ہے وہ پڑھا نہیں جا سکتا. اب اس کتاب کے بارے میں لوگوں کے مختلف تھیولوجینز کے، ہسٹورینز کے خیالات ہیں. کئی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، کچھ کا خیال ہے یہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے. بہت سارے لوگ اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہ بک آف ریولیشن ہے جس کا یہ ذکر ہے. لیکن ہم حتمی بات نہیں کہتے، بلکہ یہ زیادہ کلوز ہے کہ بیسیکلی یہ ہماری کائنات کی ایک ہسٹری ہے جس میں خدا کی قدرت ظاہر ہوئی کہ کس طرح اس نے ابلیس کو شرمندہ کیا، اور جو اختیار ہے خداوند نے اپنے پاس لیا اور اس پر وہ غالب آیا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو زمین اور آسمان ہے بیسیکلی یہ خدا کی ملکیت ہے، خدا ان کو اون کرتا ہے. لیکن جو اس کے اندر کنگڈم ہے یا جو اتھارٹی ہے اس کو عدن کے اندر آدم نے لوز کیا، آدم اور حوا نے جب گناہ کیا. تو ہم لوگ چیپٹر 4 کے اندر آتے ہیں تو وہاں پر جو ابلیس ہے، جب وہ یسوع مسیح کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے 40 دن فاسٹنگ کے بعد آیا، اور اس نے یسوع مسیح کو کہا کہ یہ اختیار مجھے دیا گیا ہے اور آگے میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. تو یسوع مسیح نے اس سے نگیٹ نہیں کیا. پھر یوحنا کے پہلے خط کے آخری باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے. پھر ہم 1 ٹیموتھی چیپٹر 2 کی لاسٹ ورسز میں پڑھتے ہیں کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو وہ شیطان کے پھندے سے چھوٹتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس نے بھی سم ہاؤ زمین پر اپنا کام دکھایا ہے. اور یہ خدا کا ایک پلان تھا، کیونکہ اس پلانٹ کو خدا نے چنا تھا انسانوں کے لیے. لیکن اس سے پہلے ابلیس کا انفلوئنس یہاں موجود تھا، کیونکہ اس سے پہلے آسمان پر جنگ ہو چکی تھی. اس سے پہلے ابلیس گرایا جا چکا تھا، اس کے فرشتوں کو تہ میں ڈالا جا چکا تھا. اس سے پہلے وہ ناپاک روحیں موجود تھیں. اس سے پہلے ابلیس کا ایکسس موجود تھا، اسی لیے وہ عدن کے اندر آیا. تو اس کا مطلب ہوا کہ خدا نے پرپسفلی انسان کو اس پلانٹ پر رکھا ہے، زمین پر، جہاں پر جو ابلیس کا انفلوئنس اور عملداری موجود تھی. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں، اختیار والوں، تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بات تو آلریڈی طے ہے کہ یہاں پر ابلیس کا کنٹرول ہے. لیکن یہ جو مسٹری بک ہے، یہ جو بھید کی کتاب ہے جو 7 سیل سے بند ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آنے والے وقت میں خدا کس طرح اس کنٹرول کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، اور کس طرح وہ ابلیس کو اور اس کے کاموں کو مٹاتا ہے، اور کس طرح ان کو
جو شرارت کے اندر شامل ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے ان 7 سالہ دور کے اندر، جو ٹریبولیشن پیریڈ جس کو کہتے ہیں، یا ہم اس کو دانیل کا 17واں ہفتہ بھی کہتے ہیں، اینڈ سو آن. لیکن یہاں پر جو اصل معاملہ اس کتاب کے ساتھ ہوا کہ اس کتاب کو جب کھولنے کا وقت آیا کہ جانا جائے، تو میں سیکنڈ ورس سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، پھر میں نے ایک زوراور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. اب بائبل میں بہت سارے فرشتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے بائی نیم، اسپیشلی جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، گیبریل اور مائیکل جو ایک جنگجو فرشتہ ہے، اور جبرائیل جو ایک پیغام پہنچانے والا فرشتہ ہے. پھر سرافیم کا ہمیں ذکر ملتا ہے. لیکن یہ جو زورا فرشتہ ہے، اس کا ہمیں نام نہیں بتایا گیا کہ یہ فرشتہ بائی نیم کون سا ہے. اس لیے ہم اس کچھ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کس فرشتے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ بہت زوراور فرشتہ ہے، اور وہ بلند آواز سے یہ منادی کرتا دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. کیونکہ ظاہر اس کتاب کو پڑھنے کے لیے اس کی مہریں کھولنا بڑا ضروری ہے، تاکہ اس کو کھولا جا سکے، اس کو پڑھنے کے لیے انرول کیا جا سکے. اور لکھا، اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. کوئی بھی شخص نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے کے لائق نہ نکلا. اور میں اس بات پر زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا. اب جو جان ہے وہ ایک ہمارا ہم طبیعت انسان ہے، اور اس کتاب کے اندر جہاں پر بھی مجھے انسانوں کی ڈیلنگ ملتی ہے، میں اس میں بہت کانشیس ہوا ہوں. یعنی اسپرٹ نے مجھے اس طرف لگایا ہوا ہے کہ جہاں انسانوں کا بیہیویئر آسمان پر شو ہوتا ہے، ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک سبق رکھتے ہیں. اب یہ جو جان ہے، ایک کتاب کو کھولنے کے لیے کوئی آدمی نہیں ملا، اور یہ شخص رونے لگا، اور بٹرلی رونے لگا. لکھا ہے زار رونے لگا. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب ضرور کھلنی چاہیے تھی. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ کتاب ایک ایسی پاک ہستی کے ہاتھ میں ہے جو جلال والی ہستی ہے. یہ کتاب کسی عام آدمی کے پاس تو نہیں ہے کہ یہ عام جگہ پر اس نے دیکھی ہے. تو وہ آسمان پر جا کے کتاب دیکھ رہا ہے، اور وہ اس تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے کے ہاتھ میں اس کتاب کو دیکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے جان نے یہ سمجھا کہ یہ جو تخت پر بیٹھنے والا ہے یہ معمولی نہیں ہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی معمولی نہیں ہے. اس لیے جب یہ معمولی نہیں ہے تو پھر اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ضرور اس کے اندر ایسی باتیں درج کی گئی ہیں جن کو جاننا ضروری ہے. اور میرے عزیزو، اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمیں زمین پر کی کتاب کو کتنا پیار کرنا چاہیے. ہم سے پہلے والے مقدس جو ہمارے لیے رسول ٹھہرے، یہ رسولوں میں سے ایک ہے نا، تو جو رسول ہم سے پہلے گزرے، انہوں نے کیسے اس کتاب سے پیار کیا، یا کتابوں سے پیار کیا، کیسے انہوں نے علم سے پیار کیا. ایون کہ پولس بھی اپنے شاگرد تیموتھیوس کو کہتے ہیں کہ جب تو آئے تو میری کتابیں خاص کر رکھ کے تمہار، یعنی جو سکرپچرز ہیں وہ، اور میرا چوگا لیتے آنا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کتابوں کو پیار کرتے تھے، وہ کتابوں کو پڑھتے تھے. پھر پولس نے اسپیشلی اپنے شاگرد تیموتھیوس کو یہ نصیحت کی کہ جب تک میں نہ آؤں پڑھنے اور نصیحت کرنے میں لگا رہے، منادی کر. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ جاننے کے لیے سٹڈی کا شوق ہونا بڑا ضروری ہے. اب یہ شخص آسمان پر گیا اور ایک کتاب دیکھی جو بند ہے اور کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ کہتا ہے زار رونے لگا کہ
یہ کیسی بات ہوئی بھائی، کوئی کتاب ہی نہیں کھول سکتا، کوئی لے ہی نہیں سکتا؟ اور ہوا کیا؟ چوتھی آیت کہتی ہے اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ ہے۔ تب ان بزرگوں میں سے، جو 24 بزرگوں نے، ایک نے مجھ سے کہا مت رو، یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اب اس نے بتا دیا کہ کون کھول سکتا ہے، یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے۔ اب جو یہودا کا قبیلہ ہے، جب برکت دی یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو پڑھتے ہیں، میرے ساتھ آئیے ذرا جینیسس چیپٹر 49 میں، اس کی 9ویں آیت میں آتے ہیں۔ برکت دیتے ہوئے یعقوب جب یہودا پر آئے تو لکھا ہے یہودا شیر ببر کا بچہ ہے۔ یہاں سے جو یہودا کے قبیلہ جس میں سے یسوع مسیح آئے، کیونکہ یسوع مسیح کا تعلق یہودا کے قبیلہ سے ہے، ٹھیک ہے، تو یہودا کے قبیلہ کی جو برکت تھی، اس کو جو اس کے باپ نے جو لفظ دیے تھے، جو اس کی دلیری کا جو ذکر کیا تھا، اس وقت اس کو برکت دیتے وقت اس کو کہا تھا کہ یہ شیر ببر کا بچہ ہے۔ اے میرے بیٹے، تو شکار مار کر چل دیا ہے، وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے؟ اور آگے لکھا ہے یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک کہ شلوا نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ اب دیکھیں، یہ بات پیدائش کی کتاب میں پروفیسی ہوئی ہے اور اس کی فلفلمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہے، اور اس کا ذکر ہم کو بک آف ریولیشن میں ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہاں ہی لکھا ہے، آپ یسایہ نبی کے صحیفہ میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو کتاب مقدس کی جو خوبصورتی ہے وہ کتنی بڑی ہے کہ ایک بات کو خدا یہی ہم پڑھتے ہیں، اسی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ پروفیسی ہوئی ہے، اسی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں اس کی فلفلمنٹ ہوئی ہے۔ یہ وہ خوبصورت کتاب ہے جو صرف بتاتی نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، بلکہ جب ہوا وہ بھی اس میں درج ہے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی، اسی کتاب میں لکھا ہے کنواری حاملہ ہوئی۔ تو میرے عزیزو، یہ اس کتاب کی خوبصورتی ہے اور یہ اس کتاب کی برکت ہے۔ اور یہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ اس کو بزرگوں میں سے ایک نے کہا کہ جو یہودا کے قبیلہ کا ببر ہے وہ اس کتاب کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو کہتا ہے کہ میں دیکھنے کے لیے مڑا اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں، اور 6 آیت میں پڑھ رہا ہوں جی، مکاشفہ کی کتاب کے 5ویں باب کی 6 آیت میں، اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں ان بزرگوں کے بیچ میں ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ اب دیکھیں سوال کیسی خوبصورتی ہے کلام کی۔ بزرگ کہہ رہا ہے کہ یہودا کے قبیلہ کا ایک ببر غالب آیا ہے، لیکن جب یوحنا اب ببر کو دیکھنے کے لیے غور کر رہا ہے تو نظر اس کو آیا ہے لیمب، نظر آیا ہے برہ، شیر نہیں نظر آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ جو فتح ہے، یہ جو بھید کھلے ہیں، یہ یہودا کی نسل کے ببر کا وہ کام ہے جب وہ برے کی طرح اپنے آپ کو سلیب پر لے کے گیا۔ تو جو کام اس نے برہ بن کر کیا وہ فتح ہم کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر نہیں ملتی، اس لیے کیونکہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر یسوع مسیح آئے تو وہ خدا کا برہ بن کر آئے، اور جتنی آسمان پر عزت اس برے کی ہے، کیونکہ یہ پلان اور پرپز ہے، جو ان کی فزیکل بلیسنگ ہے وہ پیدائش میں لکھی ہے، ہر ایک اس کی برکت بتائی گئی، لیکن اس برکت کی ایک سپر نیچرل ڈائمینشن ہے۔ جیسے ہماری اپنی برکتیں ہیں، ہماری کچھ فزیکل برکتیں ہوتی ہیں جسمانی طور پر، خاندانی طور پر، چرچ بیس پہ، لیکن کچھ ایک وہ برکتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق خدا سے ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔
ان کا کسی رتبے اور رینک سے نہیں ہوتا. اب جب وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہودا کے قبیلہ کا ببر غالب آیا ہے، تو کہتا میں نے تو برہ دیکھا. اور کہاں دیکھا؟ میں نے اس تخت، اس کی لوکیشن آپ دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے، آگے چل کر ہمیں اس سے بڑی مدد ملے گی. کہ کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا چوتھے باب میں کہ تخت پر ایک بیٹھا ہے، پھر وہاں پر ہم نے برے کا ذکر پڑھا. اب یہاں پر پھر ہم نے اس تخت پر بیٹھے ہوئے کے ہاتھ میں کتاب دیکھی ہے. اب اس برے کی لوکیشن کہاں پر ہے؟ یہ کہاں کھڑا ہے؟ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا. اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں جائیں گے تو وہاں پر یہ خدا کی 7 روحوں کا ذکر ہم کو یسایہ کی کتاب میں ملے گا، اور 7 سینگوں کا ذکر بھی ہمیں دانیل کی کتاب میں ملے گا. بیسیکلی جب ہم 7 سینگ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاور، 7 کا مطلب ہے کامل. اس کا مطلب ہے یہ جو برہ ہے یہ صرف ایک لیمب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی طاقت میں پرفیکٹ ہے. اس سے بڑی طاقت رکھنے والی کوئی ہستی نہیں ہے. اور اس کی 7 آنکھیں ہیں. آنکھیں جو ہیں وہ وزڈم کو ظاہر کرتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ کو ظاہر کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ جو برہ ہے، جو اس کو جان کو نظر آیا، وہ طاقت میں بھی سب سے بڑھ کر ہے اور دانش میں بھی سب سے بڑھ کر ہے. نہ اس سے بڑا کوئی زوراور ہے، نہ اس سے بڑا کوئی دانشور ہے. وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے، جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، جو کچھ اب ہونے والا ہے، جو کچھ آنے والے وقت میں ہوگا. اس سب کو ہی وہ جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو روحانی بیوٹی ہے وہ 7 سینگوں اور 7 آنکھوں کے ساتھ ہے. اور لکھا یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں. اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دانے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا. جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے آگے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. اس برہ کے سامنے گر گئے 24 بزرگ، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت یعنی کہ پرستش، پریز، ہارپ ان کے پاس ہے ساز بجانے کے لیے، اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے ہیں. اور یہ پیالے کیا ہیں؟ مقدسوں کی دعائیں ہیں. اور وہ نیا گیت گانے لگے. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری دعائیں کتنا مین کرتی ہیں؟ یہ دعائیں پیالوں کے اندر محفوظ ہیں، کیونکہ مقدس دعا کر رہے ہیں زمین پر رہتے ہوئے. وہ بہت سی دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ ایک یہ بھی دعا کرتے ہیں، خداوند تیری بادشاہی آئے. یاد رکھیں، ہماری دعا ہماری ڈائریکشن کو سیٹ کرتی ہے کہ ہماری انٹینشن میرے عزیزو ہے کیا. کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ سٹیج آئے گی جب روح بھی کہے گی آ اور دلہن بھی کہے گی آ. جب تک ہماری دعا نہیں بدلے گی تب تک ہماری ریپچر کے لیے تیاری مکمل نہیں ہوگی. کوئی بھی شخص جب کسی نیو ایک ٹرانزیشنل پوزیشن پہ جاتا ہے، ہم کبھی بھی اس کا ویٹ نہیں کرتے جب تک اس کی تیاری نہ مکمل ہو. کچھ بھی آپ کام کر لیں، آپ اس کا انتظار تب کرتے ہیں جب آپ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور تیاری الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے الفاظ کیا ہیں. آج مقدسوں کی وہ دعا نہیں ہے. میں یہ بات کوئی کسی ایک شخص کے بارے میں یا 2 خاندانوں کے بارے میں یا کسی چرچ کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایک چرچ ایسا کر رہا ہے. اوور آل جتنا زیادہ ہمیں خداوند کی آمد کے بارے میں کنسرن ہونا چاہیے تھا یا ہونا ہے، ابھی ہم بیسیکلی وہاں پہنچے نہیں ہیں. کیونکہ ابھی تک بھی مقدسوں کی یہ دعا نہیں ہے کہ خداوند تو آ جا، تو بادلوں پہ آ جا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بہت سارے پلان اور پرپز ہیں جن کے لیے وہ دعا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان کے بہت سارے کام ابھی اٹکے ہوئے ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک وقت آنے والا ہے، ضرور آنے والا ہے. یہ تو نہیں کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے کے سارے شاید مقدس جہاں پہنچ جائیں گے، خدا کرے سارے پہنچ جائیں،
کیونکہ خداوند کی خواہش ہے وہ کسی ایک کو بھی نہ کھو دے. تو میں کیوں ایسا کہوں کہ ہم سب یہ دعا کر رہے ہوں گے، خداوند تو بادلوں پہ آ جا ہمیں لینے کے لیے، خداوند تو بادلوں پر لینے کے لیے ہمیں آ جا. اور یہ ہمارے اندر سے آواز آئے گی کہ خداوند تو آ. اور یہ ہے مقدسوں کی دعائیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سٹیج کلیسیا کو ملی ہے، جو 24 بزرگوں نے اس انسینس کے جو پیالے پکڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں ان کی اپنی دعاؤں کا بھی ہاتھ ہے، خدا کے انتظام کا بھی ہاتھ ہے، برے کے لہو کا بھی ہاتھ ہے، روح القدس کا بھی ہاتھ ہے، کلام کا بھی ہاتھ ہے، خدا کے پلان کا، اس کے فرشتوں کا بھی ہاتھ ہے، اور ان کی اپنی دعاؤں کا بھی ہاتھ ہے. ان کی دعائیں بھی ہیں ساتھ، جن کو خدا نے بڑی عزت دی. خدا نے اتنا کچھ کر لیا، اتنا کچھ کر ڈالا، لیکن مقدس کا کنٹریبیوشن خدا نہیں بھولا. اس کی دعا بھی ہے. وہ دعا کیا کرتا تھا میں آسمان پہ آ جاؤں، وہ دعا کرتا تھا میں آسمان میں رہوں، وہ دعا کرتا تھا خداوند تو بادلوں پر آ جا. دس پریئر کاؤنٹس اے لاٹ. اور ان کے ہاتھ میں دو ہی چیزیں ہیں بزرگوں کے، پیالے ہیں دعا کے، اود سوز کے بھرے ہوئے، یا پھر ساز ہیں کہ وہ پرستش کریں گے. ان کے پاس کوئی اور وری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ دو چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. دو پریکٹسز ہمیں زمین پر کرنی ہے. ورشپ، خدا کی شکر گزاری. نمبر 2، دعا، آسمان پر جانے کی، خدا کے رول کو اپنی زندگی میں بحال کرنے کی. خدا تو میری زندگی میں راج کر، خدا تو میری زندگی میں چلتا پھرتا نظر آ، خدا تو میری زندگی میں کام کر. یہ ہر ایک کے پاس پیالہ تھا. اس کا مطلب ہے ہر شخص جو آسمان کی بادشاہی میں جائے گا ریپچر میں، وہ دعا کے ساتھ جائے گا. دعا ایک ایسا ایلیمنٹ اس کی روحانی زندگی کا ضرور ہوگا جو یہ شو کرے گا کہ آج یہ یہاں پر اس دعا کی وجہ سے بھی ہے. اس کا مطلب ہے ہماری ساری کوشش ہماری دعا کے ساتھ جڑی ہے. اگر ہم کوشش تو بہت آسمان کی بادشاہی میں جانے کی کر رہے ہیں، لیکن آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے دعا نہیں کر رہے، میں تو اس پریکٹس کو ویسے ہی اپنے تجربے سے نہیں مانتا. کیونکہ میں نے ایک بات زندگی میں سیکھ لی ہے میرے عزیزو، ہم وہی کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. ہماری دعا ہی ہمارا اصل پلان شو کرتی ہے. اگر ہم سچائی کی کر رہے ہیں تو ہماری دعا ہی بتاتی ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مستقبل کن چیزوں میں جڑا ہوا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے. لیکن یہ کیا کرنے لگے، 9ویں آیت کہتی ہے، اور وہ ایک نیا گیت گانے لگے. نیا گیت کا مطلب ہے کہ ایسا گیت جو شاید پہلے نہیں گایا گیا، جو شاید پہلے نہیں سنا گیا، اور وہ جان نے زمین پہ سنا نہیں تھا. اس کو وہ بالکل نیا لگا. ہو سکتا اس کی کمپوزیشن نہیں لگی، ہو سکتا اس کو بجانے والے نئے، گانے والے نئے، یا بجانے یا گانے والوں سے ہٹ کر شاید اس کے ورڈز کچھ ایسے تھے جو شاید اتنے جلالی زمین پہ اس نے نہیں سنے تھے. اور کیا گانے لگے، تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے. یہ اس گیت کے الفاظ ہیں، لیکن یہ نیا کیسے ہے؟ کیونکہ یہ بات تو زمین پہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن یہ نیا اس لیے ہے کہ شاید اس کی جو گانے کا طریقہ ہے یا اس گانے کا جو معیار ہے، شاید وہ زمین پر کبھی فیل نہیں کیا گیا. اس لیے یہ ایک نیا گیت ہے. تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی موریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. نمبر 1. اسی لیے میں کہہ رہا تھا لاسٹ چیپٹر میں کہ یہ جو 24 بزرگ ہیں بیسیکلی طور پر یہ کلیسیا کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہم ان کو 24 پر نہیں رکھنا، بلکہ ان 24 سے یہ مطلب لینا ہے کہ وی آر نمبرڈ، کاؤنٹڈ ہیں. خدا کے ہاں جو لوگ آسمان کی بادشاہی میں ریپچر میں جائیں گے وہ کاؤنٹڈ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنے ہیں، ان کی کاؤنٹنگ موجود ہے خدا کے پاس، وہ جتنے بھی ہوں گے. لیکن کلام کہتا ہے میرے عزیزو، تو نے ہر ایک قبیلہ، اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. یہ ان کو آسمان پر بھی پتا ہے کہ ہم خریدے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے رہے.
زمین پر 1000 سالہ بادشاہت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ زمین پر 1000 سال کے لیے بادشاہی کریں گے. تو جو خریدنے کا پرپز ہے، ہمیں اس ٹوسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم برے کے لہو سے خریدے گئے لوگ ہیں، اور یہ گواہی صرف زمین پر ہی نہیں دی جا رہی، یہ گواہی آسمان تک چلی گئی ہے. اس کا مطلب ہے خدا نے اس بات کو بہت اسپیشلی نوٹ کر رکھا ہے کہ یہ دلہن کلیسیا بنی کیسے ہے. یہ کوئی سونے چاندی سے نہیں بنی. پطرس اپنے خط میں کہتے ہیں، بلکہ مجھے پڑھنے دیجیے پلیز میرے ساتھ. پطرس رسول کا پہلا خط کھولیں. پریز دی لارڈ، ہاللویا. پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت زیادہ بیش قیمت اور قیمتی ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. اصل میں وہ والی آیت جو ہے، ہاں جی، اسی باب کی 18ویں آیت میں آ جائیے ذرا. لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی ہاں جی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا. تو میرے عزیزو، یہ ہے ہماری ریڈیمپشن، یہ ہے ہماری مخلصی. سونے چاندی سے نہیں، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے کے بیش قیمت خون سے ہماری خلاصی ہوئی ہے گناہوں سے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم دلہن کلیسیاں ہیں، کہ ہمارا سفر ہے کیا، ہم نکلے کہاں سے ہیں. قوموں، امتوں، اہل زبان میں سے. حالت کیا تھی؟ نکما چال چلن تھا. لکھا ہے، کیونکہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی. یہ تو ہے ہماری بیک گراؤنڈ، یہ تو ہے ہماری سچی بات ہے ہسٹری. اور اگر ہم اس کو اور سمپل کر کے بولیں گے تو اور بھی سادہ لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن چلے آگے چلتے ہیں. خداوند کا یہ انتظام تھا کہ ہمیں خریدے، اور خریدنے کے بعد اس نے ہمیں ایک خاص پرپس دیا کہ تم کہانت کے کام کے لیے ہو اور تم بادشاہی کے لیے ہو. اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہے کہا گیا، یہ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کے اندر بھی کہا گیا ہے، یہ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ اس نے ہمیں کاہن اور بادشاہ بنایا ہے. ہم کہانت کے کام کے لیے مقرر ہوئے ہیں. اب کہانت کیا ہوتی ہے؟ کہانت کا مطلب ہے خدا کے حضور میں اس کی عبادت گزارنا، اس کی عبادت کا کام کرنا. خدا نے خاص کاہن لاوی کے قبیلہ سے لیے تھے جو قربانیاں چڑھانے کے لیے خدا کے حضور میں آتے تھے. خدا عام لوگوں کو نہیں اپنے حضور میں آنے دیتا تھا. اب بھی جب دلہن کلیسیا آسمان پر گئی ہے تو خدا نے ان کو پروموٹ کر کے ان کا نام کاہن رکھا، کیونکہ جو خدا کی حضوری میں اس کی پسند کی قربانیاں گزراننے والے تھے، اس کے خیمہ میں رہتے تھے، اس کے حضور میں چلتے پھرتے تھے، وہ کاہن تھے. لیکن وہ تو لاوی کے قبیلہ کے تھے. لیکن خدا نے ہمیں کہانت کو بدلا. خود یسوع مسیح جو سردار کاہن ہے وہ یہودا کے قبیلے سے آگے، تو لاوی کے قبیلے میں سے نہیں تھے. تو یسوع مسیح نے خدا کے پہلے تو کہانت کی لائن چینج کی، بلڈ لائن چینج کی، اور پھر اس نے ہم کو جو غیر قوموں میں سے تھے خرید لیا اور دلہن کلیسیا بنایا، اور ہم کو پروموٹ کیا کہ ہم کاہن ہیں. جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمیں یہ دو باتیں زمین پر کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم کاہن ہیں اور ہم بادشاہی کے لیے بلائے گئے ہیں. تبھی پولس کرنتھیوں کو بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں، تم نے تو فرشتوں کا انصاف کرنا ہے، تم نے تو قوموں کا انصاف کرنا ہے، تمہارے بیچ میں کوئی بھی ایسا عقل مند نہیں ہے جو تمہارے فیصلے کر سکے.
تم اپنے مقدمے غیر قوموں کے پاس لے کے چلے جاتے ہو اور وہ تو تمہارا فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. کیا تم اس قابل بھی نہیں ہو؟ اپنا مستقبل تو دیکھو، تم نے کرنا کیا ہے آسمان پر جا کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول کہتا ہے تمہیں زمین پر بھی فیصلے کرنے آنے چاہیے، تمہیں زمین پر بھی انصاف کرنا آنا چاہیے. اور ساتھ ہی پطرس رسول اپنے خط میں کہتے ہیں تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، کاہنوں جیسا مزاج بناؤ، کاہنوں کی طرح رہا کرو. کاہن تو بڑے اسپیشل لوگ تھے، یہ نہیں کہ وہ مغرور لوگ تھے، لیکن ان کو خدا نے ایک بڑا مخصوص کام دیا ہوا تھا. وہ ہر کام کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے کیونکہ کوئی ان کے کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. خدا نے ان کے لیے رولز ڈیفرنٹ بنائے تھے، ان کی جائیداد کے رولز، ان کے رشتوں کے رولز، ان کی آزادی کے رول، ہر چیز کا قانون خدا نے ان کا ڈیفرنٹ رکھا تھا. اور سیم وے اس وقت زمین پر کلیسیا کا حال ہے. ہم زبردستی اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ ملا کر اپنے آپ کو دنیا کی طرح بناتے ہیں. خدا کے ہاں ہمارا مقام میرے عزیزوں بہت فرق ہے، اور خدا اپنی بڑی قدرت کو ہمارے وسیلے زمین پر ظاہر کر رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اور بھی کرے گا. اس لیے یہاں پر لکھا ہے اس نے ہم کو کائن بنا دیا، اور لکھا ہے 11ویں آیت میں، اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان چاروں جانداروں اور بزرگوں کے گرد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو نے ہم کو خرید لیا. کیوں؟ کیونکہ ریڈیمپشن کی ضرورت فرشتوں کو نہیں ہے. برہ فرشتوں کے لیے نہیں آیا تھا، برہ انسانوں کے لیے آیا تھا. اس لیے میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں آیات کے اندر کتنا خوبصورتی سے الفاظ کا فرق ہے. بزرگ کہہ رہے ہیں تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ، اہل زبان، امت اور قوم سے لوگوں کو خریدا ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں ذبح کیا ہوا برہ، قدرت اور دولت، حکمت اور طاقت، عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس برے کی حمد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ برہ حمد کے لائق ہے. اسی لیے ہم بڑی دلیری سے خدا یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں. ہمیں کبھی خوف نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ آسمان اور زمین پر کوئی اور نام ہے ہی نہیں جس کی پرستش کی جائے. فرشتے بھی تو اسی کی پرستش کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی کس کی؟ جو ذبح بھی ہوا ہے. اس لیے کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں کہ ہم کس کی پرستش کریں. فرشتوں نے کہا ذبح کیا ہوا برہ ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت، عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کے اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا جو تخت پر بیٹھا ہے اور اس کی اور برہ کی حمد. پھر سب نے کہا، بزرگوں نے کہا، پھر فرشتوں نے کہا، اور پھر سب چیزوں نے کہا، ساری مخلوقات نے کہا جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد ہوتی رہے. اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. اس لیے میرے عزیزو ایک تو ہمیں سجدہ کرنا آنا چاہیے. جب تک آپ کا بدن الاؤ کرتا ہے، جب تک آپ کے ہیلتھ الاؤ کرتی ہے، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں ضرور خداوند کو سجدہ کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے. ہمارے یاد رکھیں ہماری باڈی کے جو پوسچرز ہیں یہ شو کرتے ہیں ہمارا مزاج کیا ہے. جیسے کلام میں پڑھتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں. تو ہماری ذمہ داری میں آتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کریں، پاک ہاتھوں کو، بغیر غصہ اور تکرار کے. اسی طرح ہمیں گھٹنوں کے بال ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمیں سجدے میں جانے کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں لوگ گھٹنوں کے بال ہو کر، اگر آپ اپنے ہاتھ اٹھا کے گھٹنوں کے بال دعا کریں گے، آپ دعا کے دوران سو سکتے ہی نہیں ہیں. آٹومیٹکلی تھاٹس کنٹرول میں آ جاتے ہیں. جتنے لوگ بھی گھٹنوں کے بالوں کے دعا کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت دیر گھٹنوں کے بالوں، جتنی بھی خدا آپ کو توفیق دیتا ہے، یا میں یہ نہیں کہتا کہ صرف دعا گھٹنوں کے بال ہی ہوتی ہے، لیکن بائبل اس کا بیان کرتی ہے. دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے، دیوار کی طرف منہ کر کے دعا کرنا، دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کے دعا کرنا، دیز آر دا پاسچرز آف پریئر. ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اگر دلہن کلیسیا آسمان پر سجدہ کر سکتی ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دفعہ ہم گا رہے ہوتے ہیں تو جس سجدہ کروں میں سجدہ کروں، تو میں بڑا پھر انتظار ہی کرتا رہتا ہوں کہ گانے والے سجدہ کریں گے. لیکن یہ نہیں کہ میں اپنی کوائر کی بات کر رہا ہوں، ایوری ویئر اٹ از سنگ. لیکن ہم کئی دفعہ، بہت کم دفعہ ان باتوں پر غور کیا جاتا ہے کہ ہم کیا گاتے ہیں.
اور یہ گاتے نہیں ہیں، سنانے والوں کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر ایک کو سنانا بھی ایسے ہی چاہیے کہ ہمیں پریکٹیکلی ان الفاظ کو مین کرنا چاہیے. اس لیے ہمیں اپنے ایڈریس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم خون سے خریدے گئے لوگ ہیں میرے عزیز، اور خدا نے ہمیں خاص مقصد کے لیے چنا ہے. اور یہ بڑی امیزنگ کہانی ہے کہ کہاں خدا نے ہماری یاد کو آسمان پر بھی تازہ رکھا ہوا ہے. اور یہ جو یہودا کے قبیلہ کا ببر ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس کتاب کی مہریں کھولے، اور اس نے کھول دیں اور اس نے سب چیزیں یہاں کر دیں. آپ کبھی بھی اس برے کے پاس جائیں گے نا کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے، یہ سب مہریں کھول دینے کے قابل ہے، آج بھی اور کل بھی اب تک. یہ اس لائق ہے کیونکہ اسی کی تمجید ہوتی ہے، ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکتا ہے، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. کیونکہ آسمان کے تلے زمین پر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ ہم نجات پا سکیں. نجات کے لیے بھی ایک نام ہمیں بخشا گیا، اور اس نام کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہیں. گاڈ بلیس یو آل. آئیے دعا کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے پیار کا، اس کی محبت کا. پریز